مرزا محمد علی انجینئر صاحب یہ دوسری سائیڈ پہ ہیں، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مشن ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو گہنا دیا جائے، اور ہماری زندگی کا مشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو بھی اعتراض کیا جائے اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں، اصول محدثین کی روشنی میں اور فہم سلف کی روشنی میں اس کا مدلل اور مبرہن جواب دیا جائے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں گے۔ مرزا صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ عربی زبان و ادب سے بھی بالکل کورے ہیں۔ کوشش تو ان کی یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کی نصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کروں، احادیث پیش کروں۔ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بندہ جسے قرآن کریم کی عربی عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، ٹیکسٹ قرآن کریم کا پڑھ نہیں سکتا وہ، جیسا کہ ہم پیچھے بہت ساری مثالیں ذکر کر چکے ہیں، اور اسی طرح ترجمہ قرآن کریم کا اسے کرنا نہیں آتا۔ ایسا شخص جو عربی زبان سے نابلد ہے، اتنی فاش غلطیاں عربی زبان کو پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ کرنے میں مرزا صاحب کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر کس طرح وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن و سنت تو عربی زبان میں ہے، قرآن و سنت سے وہ بالکل کورے ہیں، عربی زبان سے چونکہ کورے ہیں۔ اور یہیں تک اگر بات رہتی تو شاید کچھ گزارا ہوتا، الٹا انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی کی آپ مجھے تقریر لا کر دیں، کسی کا لیکچر لا کر دیں، میں اس میں سے صرف و نحو کی غلطیاں نکالوں گا۔ میں نے کہا نا کہ گیلانی صاحب سے کہیں کہ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر صرف نحو کی غلطیاں نکالوں گا، میں نکال کے بتاؤں گا، نہ نکال سکوں نا مجھے آگے پکڑ لیں۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف و نحو کی غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے صرف و نحو کو جاننا اور ایک ہے اس کا ناقد ہونا۔ اردو زبان ہم سب پڑھتے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن اردو زبان و ادب کا جو ناقد ہوگا وہ تو کوئی بڑا ماہر ہوگا نا اردو زبان کا۔ تو عربی زبان کا جو ناقد ہوگا، کسی کی عربی زبان میں صرف و نحو کی غلطیاں نکالے گا، وہ تو بہت بڑا ناقد ہوگا، بہت بڑا ماہر ہوگا۔ لیکن ادھر حال بالکل الٹ ہے۔ صرف و نحو، مرزا صاحب صرف آپ نے نام ہی سنا ہے صرف و نحو کا، ورنہ صرف و نحو کی حقیقت کو اگر آپ جانتے ہوتے تو اتنی بڑی بار مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے کہ صرف و نحو کی غلطیاں نکالنا تو کسی ماہر کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ تو بنیادی چیزیں جو ہیں صرف و نحو کی یا عربی گرامر کی، ان سے ناواقف ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ہر لیکچر میں 1-2 مثالیں پیش کرنے کی کوشش کیا کریں گے، اگر وقت ملتا رہا تو چند منٹ ہم مرزا صاحب کی عربی زبان کے حوالے سے مہارت اور اس پر ہم کوئی تبصرہ کیا کریں گے۔ تو ایک مثال آج بھی ہم دیتے ہیں آپ کو کہ عربی زبان کی صرف و نحو دونوں سے مرزا صاحب کورے ہیں۔ دیکھیں، ایک صرف کا علم ہے اور ایک نحو کا علم ہے۔ یہاں اس بات کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ علم الصرف کیا ہوتا ہے اور علم النحو کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں بتا دوں گا کہ یہ نحو کی غلطی مرزا صاحب نے کی ہے اور یہ صرف کی غلطی کی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں لوگوں کی غلطیاں نکالتا ہوں۔ مرزا صاحب عربی عبارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الدین یسرا، الدین یسرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدین یسرا، اور عربی زبان میں یہ نحو کی غلطی ہے مرزا صاحب کی، یسرا نے اس کو پڑھنا، یہ نحو کی غلطی ہے۔ مرزا صاحب کو اگر نحو کا علم کوئی بنیادی سا علم بھی ہوتا تو انہیں فوراً ان کا ضمیر جھنجھوڑ دیتا، وہ فوراً رک جاتے کہ یسرا میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے یسرا پڑھنے کی۔ اور میں یہاں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آئے جو عربی زبان سے تھوڑا بہت واقف ہے، کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اعرابی طور پر، ایک رفعی، ایک نصبی اور ایک جری۔ رفعی حالت عموماً پیش سے آتی ہے یا واو سے آتی ہے، کئی طریقے سے آ سکتی ہے، علامت اعراب جو ہے رفع وہ کئی طریقے سے آ سکتا ہے۔ نصبی حالت عموماً زبر سے آتی ہے، 2 زبریں عموماً نکرہ کے آخر میں ہوتی ہیں،
یا ایک زبر معرفہ کے آخر میں ہوتی ہے. عموماً ویسے تو نسبی حالت جو ہے الف سے بھی آ جاتی ہے اور نسبی حالت یا سے بھی آ جاتی ہے. تو ایک ہوتی ہے جری حالت. جری حالت عموماً اسم مفرد منصرف صحیح جو ہے یا جاری مجرا صحیح ہے اس پر کسرہ سے آتی ہے، کسرہ سے. تو ویسے مختلف اور بھی اس کی علامات ہیں. یہاں حالت رفعی ہے یسرون کی. الدین مبتدا ہے اور یسرون یہ خبر ہے، اور اگر اس کے پیچھے انا بھی ہو تو پھر بھی ان الدین یسرون ہونا چاہیے کہ الدین انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور یسرون پھر بھی انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگی. تو الدین یسرن پڑھنے کا تو کوئی تک نہیں مرزا صاحب، الدین یسرن ہی پڑھا جائے گا. تو آپ نے پڑھا الدین یسرا، اور یا تو پھر آپ نے اس کو اس میں تفضیل مؤنث بنا لیا، اور یا پھر آپ نے یسرن کی نسبی حالت کر دی. یہ ہر طرح سے غلط ہے مرزا صاحب. اور پھر آپ نے کیا کہ یہ چالاکی کی کہ جو ویڈیو کلپ بن کر آیا نا، ویڈیو کلپ، یہ تو مکمل جو ویڈیو تھی کمپلیٹ لیکچر، اس میں یہ غلطی اسی طرح موجود ہے الدین یسرا، کیونکہ آپ نے اپلوڈ کر چکے تھے اور اس پہ ویوز بھی مل چکے تھے. اب بڑا مشکل ہے کہ اتنے ہزاروں ویوز ختم کرنا اور اس کو دوبارہ اپلوڈ کرنا. لیکن جب آپ نے کلپ بنا کر اپلوڈ اسے کروایا تو یہاں سے اسے سکپ کر دیا. یہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں یہ ہماری سکرین پر ابھی دیکھیں گے، دونوں میں فرق دیکھیں گے کہ اصل ویڈیو کیا تھی اور پھر اس کو جب کلپ بنا کر چڑھایا تو اس میں سے یہ چیز حذف کر دی. الدین یسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، الدین یسر صحیح بخاری کی حدیث ہے. مرزا صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے حذف کیا. خود دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے غلط پڑھ دی عبارت. تو عربی زبان سے اگر آپ واقف ہوتے مرزا صاحب اور نحو کا علم آپ کے پاس ہوتا تو قطعاً آپ یہ غلطی نہیں کر سکتے تھے. اور اسی پہ بس نہیں ہے، آپ عربی زبان، عربی عبارت، حدیث کی عربی عبارت اوپر سے دیکھ کر جس کتاب میں زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں، دارالسلام کی پرنٹڈ کتاب آپ نے اٹھائی دارالسلام کی، اور اس میں زبر زیر لگی ہوئی ہے، یعنی تشکیل شدہ کتاب ہے، مشکل ہے، جس پہ زبریں زیریں لگی ہوں عربی عبارت پہ تو اسے کہتے ہیں یہ مشکل عبارت ہے، اس میں زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں. تو ایسی مشکل کتاب آپ نے اٹھائی اور اٹھا کر اوپر سے آپ نے پڑھا، پھر بھی آپ نے غلطی کر دی مرزا صاحب. یہ حالت ہے آپ کی، اور آپ چلے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے. آپ اپنی حالت تو دیکھیں، کیا آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے، آپ کی اتنی وقت ہے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر سکیں؟ حدیث میں ہے کہ وحدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے حدیث آپ بیان کرو. وحدثوا آپ نے پڑھا وحدثوا عنی، اور مجھ سے حدیث بیان کرو. دیکھیں اگر آپ کو صرف آتی ہوتی مرزا صاحب، اگر صرف کا علم آپ کے پاس ہوتا تو آپ کبھی بھی حدثوا نہ پڑھتے، اس کو حدثوا پڑھتے، کیونکہ جس کا ترجمہ حدیث بیان کرو ہے وہ حدثوا ہے، وہ حدثوا نہیں ہے. حدثوا کا معنی تو ہے انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدثوا کا معنی ہے دال کے نیچے زیر کے ساتھ حدثوا، مجھ سے حدیث بیان کرو، اور یہ امر کا صیغہ ہے اور وہ ماضی کا صیغہ ہے. حدثوا جو آپ نے پڑھا ماضی کا صیغہ، انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدثوا امر کا صیغہ، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تم حدیث بیان کرو. تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت. اور اسی پہ بس نہیں، آگے بھی آپ نے اسی حدیث میں دوسری غلطی کر دی، اور وہ بھی صرفی غلطی تھی. آپ نے پڑھا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. حالانکہ عربی عبارت جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے مرزا صاحب، اس میں بھی یہاں پیش کی بجائے جزم لگی ہوئی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور یہ امر کا صیغہ ہے، لام امر شروع میں لگا ہوا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ، لام لیتبوا تھا اصل میں، آگے فا آئی تو فلیتبوا، تو فلیتبوا مقعدہ من النار، تو لام امر کا تقاضا ہے کہ اس کا آخر ساکن ہو، جزم ہو، اس پر مجزوم ہو، تو وہ مجزوم تھا فلیتبوا. کتاب میں بھی فلیتبوا مجزوم ہی لکھا تھا. اگر کتاب میں غلطی بھی تھی تو آپ کو درست کرنا چاہیے تھی. آپ علماء کی غلطیاں نکالنے چلے تھے صرف و نحو کی، اور جو کتاب آپ نے پکڑی ہوئی تھی اس میں بھی اگر غلطی تھی تو آپ کو درست کرنا چاہیے تھی. جائے کہ کتاب دیکھ کر بھی آپ غلط پڑھتے رہے. تو مرزا صاحب یہ آپ کی صرف و نحو کی حالت ہے. اللہ کے لیے آپ اس طرح کے جھوٹے دعوے نہ کیا کریں کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، میں صرف و نحو کی غلطیاں نکال سکتا ہوں. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے.